بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کئی سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ناپاک جنات کا جسم پر اثرات کا ہونا، بدہضمی ہونا، لیٹرنگ صاف نہ ہونا، پیٹ صاف نہ ہونا، اور اس طرح کئی ساری بیماریاں ہیں۔ یہ سارے نقصانات صرف اور صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ ان سارے طریقے کو اپنے زندگی میں فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی ان سارے نقصانات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامک طریقے پر ہمیں ٹوائلٹ کا کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک سینئر فزیولوجی کے پروفیسر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مراکش میں تھا، بخار کی دوا لینے کے لیے میں کسی کلینک پر گیا، یہودی ڈاکٹر کے پاس گیا، تو جب میں اس سے بات کرنے لگا اور میں نے اپنا نام کا وہاں اندراج کرایا تو وہ کہنے لگا کہ آپ مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں ایک مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی کا ایک طریقہ ہے، اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو یہ ساری بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگا وہ طریقہ کون سا ہے؟ تو اس یہودی ڈاکٹر نے کہا کہ وہ قضائے حاجت کا طریقہ ہے، یعنی لیٹرنگ کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر اس کو آپ کے نبی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے تو یہ ساری بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ تو اس ڈاکٹر نے کئی ساری بیماریاں گنائی، مثلا اپنڈس، دائمی قبض، بواسیر اور گردوں کے کئی ساری بیماریاں۔ یہ ساری بیماریاں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوں گی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قضائے حاجت کے سنتوں پر عمل کیا جائے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ ساری سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان سنتوں پر عمل کریں گے تو کئی سارے نقصانات سے آپ بچ جائیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو اپنا دایاں پیر یعنی سیدھا پیر پہلے رکھتے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے، یعنی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب آپ باہر تشریف لاتے تو اپنا سیدھے پیر کو باہر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اور جب آپ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیت الخلاء کے لیے بیٹھتے تو جب تک بالکل زمین سے قریب تر نہ ہو جاتے اس وقت تک اپنے سطر کو نہ کھلتے تھے۔ جب آپ پیشاب کرنا چاہتے تھے تو آپ کسی نرم زمین یا کسی نرم جگہ کو تلاش کرتے تھے۔ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو اپنا جوتا پہن لیتے تھے اور سر کو ڈھک لیتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ بغیر سر ڈھکے ہوئے بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور کئی ساری بیماریاں ہم واپس لے کر آتے ہیں۔ اس سے کئی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے نسیان کی بیماری یعنی بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اپنے سر کو ڈھک کر نہیں جاتے، یعنی بھولنے کی بیماری اس سے پیدا ہوتی ہے اور کئی ساری دیگر بیماریاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کبھی ڈھیلے سے فرماتے اور کبھی پانی سے فرماتے اور کبھی ان دونوں چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی سے دھو لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے اکڑو بیٹھتے تھے اور اپنے دونوں رانوں کے درمیان کافی فاصلہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور آپ جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں بیٹھتے تو آپ اپنا زور بائیں پیر پر دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو کسی آڑ کی آپ کو تلاش ہوتی یا کسی مٹی کے ٹیلے یا پتھروں کے ٹیکری یا کسی کھجور وغیرہ کے آڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو آپ قبلے کی طرف رخ نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی آپ قبلے کی طرف پیٹھ مبارک کرتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا برتن لا کر دیتا تھا جس سے آپ اس سے طہارت لیتے تھے، اور جب دوسرا برتن لا کر دیتا تھا تو آپ اس سے وضو فرماتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا کا طریقہ۔ محترم ناظرین، کئی ساری بیماریاں ہیں جس کو ہم اپنے زندگی میں لا رہے ہیں صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو فالو نہ کر کے۔ اگر ہم ان طریقے کو اپنے زندگی کے اندر لائیں گے تو 100% ہم ان کئی سارے نقصانات سے ہم بچ جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔